کہ کامل اگر محبت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت دیکھ لیں۔ ننھی سی چڑیا ہے، اب اس کی کتنی سی جان ہے، چھوٹی سی آپ کے ہاتھوں کے اندر مٹھی کے اندر آ جائے، اب وہ اپنے بچوں کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی، گھونسلے سے باہر نکلی، گھونسلہ کمرے کے اندر ہے یا جھوپڑی کے اندر ہے، اب جھوپڑی کے مالک نے، کمرے کے مالک نے دروازہ بند کر دیا ہے، روشن دان بند ہے، اب یہ ننھی سی چڑیا اپنے بچوں کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے گئی، دور کا سفر کر کے چند قطرے اپنے منہ کے اندر، چونچ کے اندر لے کر آئی ہے، خود کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہ پانی کے چند قطرے اپنے حلق کے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں، وہ چند قطرے اپنے منہ میں لے کر پھر رہی ہے، راستہ تلاش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ کھلے، روشن دان کھلے، کھڑکی کھلے، میں اندر داخل ہوں، گھونسلے میں جا کر جس گھونسلے میں میرے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں میں ان کے پاس پہنچوں اور ان کے منہ کے اندر یہ چند قطرے پانی کے ڈالوں تاکہ ان کی کیا ہے زندگی بحال ہو سکے، ان کی پیاس بجھ سکے۔ ننھی سی چڑیا کے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے بچوں کی اس طرح محبت رکھ دی ہے۔ آپ مرغی کو دیکھیے، مرغی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا کر پھر رہی ہے، سامنے سے بلی آ گئی، اب مرغی کو پتہ ہے بلی سے فتح یابی میں حاصل نہیں کر سکتی، بلی نے مجھے مار دینا ہے، کھا جائے گی، میرے بچوں کو بھی کھا جائے گی، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرغی کے سامنے بلی آئے، مرغی کے بچے موجود ہوں اور وہ بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ہرگز نہیں، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ مرغی کیا ہے بلی کے سامنے اپنے پروں کو کھڑا کر لیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے پہلے مجھے کھانا پڑے گا، اس کے بعد میرے بچوں کے قریب تجھے آنا پڑے گا۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ ہے محبت کامل جو ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت کو دیکھا، درخت پر گھونسلہ ہے، صحابی رسول درخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گھونسلے کے اندر دیکھتے ہیں چڑیا کے بچے ہیں، اب انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا، اب لے کر چلے ہیں۔ چڑیا گئی تھی دانہ چگنے کے لیے، جب واپس آئی گھونسلے میں پہنچی تو بچوں کو غائب پایا، تلاش کر کر کے تھک گئی، آخر خوشبو سونگتی سونگتی صحابی رسول کے سر کے اوپر گھومتی رہی، صدا لگاتی رہی، آواز دیتی رہی، میرے بچوں کو رہا کر دو، میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں اپنے بچوں کی خوراک لے کر آئی ہوں، میں اپنے بچوں کے منہ کے اندر خوراک ڈالنا چاہتی ہوں، دانہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ لیکن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آواز کو نہیں پہچانتے تھے، اس کی صدا کو نہیں پہچانتے تھے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب وہی چڑیا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور صحابی رسول نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سب سے بڑی خوبصورت عادت مبارکہ یہ تھی، جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو سیدھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتے۔ اب یہ صحابی رسول چڑیا کے بچوں کو، چڑیا کو لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، جس وقت تو گھونسلے سے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھایا، یہ گئی تھی اپنے بچوں کے لیے دانہ تلاش کرنے کے لیے، دانہ چگنے کے لیے، واپس آئی، اس نے گھونسلے کے اندر اپنے بچوں کو غائب پایا، تلاش کرتی کرتی آپ کے اوپر، آپ کے ہاتھوں کے اندر اس نے اپنے بچے دیکھے تو آپ کے سر کے اوپر یہ آواز لگاتی رہی، صدا لگاتی رہی کہ میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں تو ان کے لیے دانہ لے کر آئی ہوں، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، انہیں آزاد کیجئے، گھونسلے میں جا کے رکھیے تاکہ جو میں دانہ چگ کے آئی ہوں وہ دانہ ان کے منہ کے اندر ڈال دوں۔ لیکن آپ نے اس کی صدا کو نہیں سمجھا، آپ نے اس کی آواز کو نہیں سمجھا، تو یہی چڑیا نے فیصلہ کیا اگر یہ میرے بچوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں،
میری صدا سننے کے لیے تیار نہیں، تو کیوں نہ میں اس کے کندھے پر بیٹھوں، یہ مجھے پکڑ لے گا، جہاں میرے بچوں کو رکھے گا وہاں مجھے رکھے گا، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا تو گوارا کر لوں گی، آزادی کی زندگی، اکیلے زندگی میں نہیں گزار سکتی۔ وہ آپ کے کندھوں پر بیٹھی، آپ نے پکڑا اور ان کے بچوں کو، اور اس کو تو میرے پاس لے کر آیا ہے، لہٰذا اس کو بھی آزاد کر، اس کے بچوں کو بھی آزاد کر۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو اور اس چڑیا کو لے کر دوبارہ گئے، گھونسلے میں رکھ کر آئے، تو اب آپ دیکھیں ننھی سی جان ہے، ننھی سی چڑیا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بچوں کی محبت کس طرح رکھ دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، اب ہرنی آوازیں لگا رہی ہے، اب صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سمجھتے ہیں یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے، یہودی اس بات کو نہیں سمجھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ ہرنی مجھ سے یہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے بچے اس وقت بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں میں مجھے لے لیا ہے، نہ مجھے یہ مارنا چاہتا ہے، نہ مجھے یہ آزاد کرنا چاہتا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اے اللہ کے رسول، مجھے آزادی دلوا دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یہودی کہنے لگا، ٹھیک ہے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، یہ جائے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آئے، تو کیا آپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے کہا، آج بہترین موقع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں، یہودی نے ہرنی کو آزاد کیا، ہرنی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد آ کر وہیں کھڑی ہو گئی، یہودی نے اس ہرنی کو پکڑا اور اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کہا، جو ہرنی جس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا قوت اور طاقت عقل کی نہیں رکھی، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ ہمارے اندر عقل ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچ سمجھ بوجھ اللہ رب العزت نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا، اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو گرامی قدر سامعین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے کامل محبت جس کے اندر رکھی ہے، وہ ماں کے دل کے اندر اولاد کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے گھر میں موجود ہے، ایک خاتون آئی، اس کے دو چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، آ کر بیٹھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ گھر میں کھجوریں ہیں تو وہ لے آؤ۔ گھر کے اندر 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھجوریں لے کر آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر کھجوریں پیش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کھجور ان کو دے دی۔ اب بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، ماں کے ہاتھ کے اندر کھجور ہے، بچوں نے اپنی کھجوریں کھانے کے بعد ماں سے کھجور چھیننے لگے، تو ماں نے کیا کیا، گٹھلی کو نکالا، ایک طرف رکھا، اس کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ ایک بیٹے کو دیا، دوسرا حصہ دوسرے بیٹے کو دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ دیکھو تو صحیح، ماں کے دل کے اندر اولاد کی محبت کہ اپنی کھجور بھی اپنی اولاد کو پیش کر رہی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا اگر کامل محبت کسی کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ماں کے دل کے اندر دیکھ لیجئے، اولاد سے وہ کس طرح محبت کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل یہاں تو حارثہ بن نعمان کی مجھے آواز لگتی ہے، حارثہ کو تو میں مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کے آیا تھا، لیکن یہاں قرآن پڑھنے کی اس کی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حارثہ اپنی ماں کی ہر وقت خدمت میں لگا رہتا ہے، جب خدمت سے فارغ ہوتا ہے
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے جب یہ عبادت کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تلاوت فرش پہ کرتا ہے، اس کی آواز اللہ رب العزت عرش پہ پہنچا رہے ہیں۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت کا صلہ اور نتیجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو محبت کی نظر سے اپنے والدین کی محبت اور پیار کی نظر سے ان کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، مقبول حج اور عمرے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا معافی مل سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اللہ رب العزت آپ سے جو گناہ ہو گیا ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ ہمیشہ ماں کے پاس اولاد زیادہ رہتی ہے اور باپ کی بنسبت اولاد کی دل کے اندر ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص ہے جس کا نام مالک ہے۔ اب مالک کی بیوی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا شوہر گیا تجارت کی غرض سے، پیچھے بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں بیٹھتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا کلام سنتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہوئی، مسلمان ہو گئی، صحابیت کا شرف حاصل کر لیا۔ شوہر واپس آیا تجارت کر کے، گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتوں کے اندر بیوی نے کہہ دیا میں نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہوں۔ تو اس وقت شوہر نے کیا کہا میری انتظار کیوں نہیں کیا تو نے؟ میری انتظار کر لیتی، میں آتا، اکٹھے آپس میں مشورہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو اس وقت بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمے کے بغیر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور جہنم کے اندر چلی جاؤں، تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ اب ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، معصوم چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اپنے بیٹے سے کہا انس بیٹے کلمہ میں نے بھی نہیں پڑھا، کلمہ آپ نے نہیں پڑھا، دامن نبوت سے وابستہ میں بھی نہیں ہوا، دامن نبوت سے آپ بھی وابستہ نہیں ہوئے، اب یہ دعوت دے رہا ہے اسلام قبول نہ کریں۔ اب ادھر ماں کہتی ہے اے انس بیٹے میں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوں، آپ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر باپ کے چہرے کی طرف دیکھی، دوسری نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف نظر کی، تو بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اماں مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دامن نبوت سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، 10 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اٹھاتے رہے۔ گرامی قدر سامعین، جتنے بھی بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کے آج بھی نام سننے پر میری اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، ان کی اگر تربیت میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ماں کا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ، بنو امیہ کا زمانہ ہے، جہاد کا اعلان ہوا، لشکر ترتیب دیا گیا، مجاہدین جہاد کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیٹا ہے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 2-3 مہینے ہے۔ جہاد کا جب یہ ارادہ کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ 30,000 دینار لو، میرے بیٹے کی آپ نے تربیت کرنی ہے، میرے بیٹے کی تعلیم پر آپ نے پیسہ لگانا ہے، اگر مجھے دیر ہو جائے تو اپنی کسی پڑوسن سے پیسے ادھار لے لینا، میں واپسی پر آ کر دے دوں گا۔ گرامی قدر سامعین، حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ نکلے میدان جہاد میں، ایک علاقہ فتح ہوا،
دوسرے علاقے کی طرف، دوسرا علاقہ فتح ہوا، تیسرے علاقے کی طرف، لڑتے لڑتے کوئی چند مہینے نہیں گزرے، 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد پھر آگے ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں مجاہدین رک گئے، آگے فتح یابی نہیں ہو رہی تھی، تو مجاہدین کا جو چیف کمانڈر تھا اس نے مجاہدین کو چھٹی دی، جاؤ اپنے گھر کا چکر لگا کے آؤ، پھر جب ہم لڑنے کے لیے آئیں گے تو میں اطلاع کر دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ 27 سال کے بعد اپنے گھر میں آتے ہیں، رات گزاری، صبح کا وقت ہے، فجر کی آذان ہو گئی، اپنی بیوی سے حال حوال لیتے ہیں، کہتے ہیں سناؤ 30,000 دینار دے کے گیا تھا، اس کی کیا بنا، آپ نے کہاں کہاں لگایا؟ تو بیوی نے آگے سے کیا جواب دیا، آپ کے ایک ایک پیسے کا میں جواب اس وقت دوں گی، نماز کے بعد پہلے جاؤ فجر کی نماز اس مسجد کے اندر پڑھ کے آؤ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آؤ گے آپ کو ایک ایک روپے کا حساب دوں گی۔ اب حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا ایک نوجوان 27 28 سال عمر، حسین و جمیل خوبصورت انسان ہے، نوجوان، سیاہ داڑھی ہے، اب عصا اس کے ہاتھ کے اندر ہے، سر پہ پگڑی امامہ ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، سفید لباس ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، حدیث کا درس سن رہا ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا، کہا نوجوان تیری عظمت پہ سلام، نوجوان میں دونوں ہاتھوں سے تجھے سلوٹ پیش کرتا ہوں، قربان جائیے تیری ماں اور تیرے باپ پر جن کی تو اولاد ہے، اللہ نے تجھے کیسا مقام عطا کیا ہے کہ تو آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہے، اللہ کے قرآن کا تو درس دے رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتنا خوش قسمت یہ نوجوان ہے، کیسا حسن اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، پگڑی کے اندر، کپڑوں سفید لباس کے اندر کتنی خوبصورت لگ رہا ہے۔ گرامی قدر سامعین، درس ختم ہوا، حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ واپس پلٹے، گھر کی طرف جا رہے ہیں، گھر کے دروازے پر یہ بھی پہنچے، یہ بزرگ بھی پہنچ گئے، یہ نوجوان حسین و جمیل سفید لباس والا، سیاہ بالوں والا اور اسی طریقے سے سفید پگڑی پہنی ہوئی ہے، باپ بیٹا دونوں دروازے پہ پہنچ گئے، نہ بیٹا باپ کو جانتا ہے نہ باپ بیٹے کو جانتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، باپ کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی اندر داخل ہونے کی، بیٹا کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی اندر داخل ہونے کی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ جس وقت بیوی دیکھتی ہے اپنے شوہر کو کہ میرے بیٹے کے ساتھ لڑ رہی ہے، ماں دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا میرے شوہر کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس وقت ماں کہتی ہے دونوں اندر آ جاؤ، تم دونوں کا گھر ہے۔ جب دونوں اندر آتے ہیں تو اس وقت بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا 30,000 دینار جو تو مجھے دے کر گیا تھا، تیرے اس بچے کی تربیت پر میں نے لگائے ہیں، تیرے بچے کی تعلیم پر میں نے لگایا ہے، یہ ہے تیرا بیٹا عالم بن چکا ہے، قال اللہ و قال الرسول کا مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہے، آپ نے اس کا درس سنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور یہ حضرت ربیعۃ الرائے وہ ہستی ہے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ تو یہ تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی ہے، ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی، تو ماں یہ بچہ اتنا اونچے مقام پر پہنچا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استاد بنا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد بنا۔ گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی، تعلیم کی دیکھ بھال کرتی تھی، تو بچے اونچے مقام پر پہنچے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا والد ان کے بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ والدہ کیا ہے، اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، اپنے بچے کو اٹھایا، مدرسے میں داخل کیا، قاری صاحب کے پاس جا کے درخواست کرتی ہے، اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اپنے بچے کو آپ کی درسگاہ میں بٹھا کے جا رہی ہوں، یہ میرا بیٹا جب تک قرآن کا حافظ نہ بنے اس وقت تک اس کو چھٹی نہیں دینی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں واپس آ گئی اپنے گھر کے اندر، کچھ مہینے گزرے، باپ بیٹا ہے، ماں کی محبت دل کے اندر ہے، اب دل چاہتا ہے جاؤں گھر کے اندر چھٹی کر کے اپنی ماں کی زیارت کر لو، استاد نے بھی اجازت دے دی، چلو چند دن جاؤ چھٹی کر لو۔
اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر کے حج اور عمرے کا مقبول ثواب حاصل کر لو۔ گرامی قدر سامعین، اب یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گئے، گھر کے دروازے پر دستک دی، ماں اکیلی ہے، اندر کنڈی لگائی ہوئی ہے، وضو کر رہی ہے۔ پوچھا اندر سے کون؟ ادھر سے آواز آئی بایزید۔ ماں سمجھ گئی یہ میرا بیٹا آ گیا ہے، لیکن استاذ کے حوالے کر کے آئی تھی اور یہ کہہ کے آئی تھی جب تک میرا بیٹا قرآن کا حافظ نہ بنے اس وقت تک آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی۔ ماں نے کہا ایک بایزید تو میرا بیٹا ہے جس کو میں قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں، پتہ نہیں تو کون سا بایزید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب تک قرآن کے حافظ اور قاری نہیں بنے اس وقت تک۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بغداد کے دورے پہ تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ 70 لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرتے ہیں، 60 لاکھ ہندو نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے ہندوستان واپس تشریف لائے تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا بیٹا آج خوش نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا، اماں خوش نظر کیوں نہ آؤں، آج میرے ہاتھ پر 70 لاکھ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کا اعلان کیا ہے، گناہ کی معافی مانگی ہے، اور 7 لاکھ ہندو نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، میں کیوں نہ خوش ہوتی؟ تو ماں نے آگے سے کیا جواب دیا، بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری محنت ہے، میرا کمال ہے۔ تو حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں میں مانتا ہوں اس میں تیرا کمال ہے، تیری محنت ہے، لیکن وہ محنت اور اپنا کمال تو بتا دیجئے۔ تو حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اے میرے بیٹے جس وقت تو پیدا ہوا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا عرصہ میں نے تجھے دودھ پلانا ہے بغیر وضو کے میں تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی، جتنا عرصہ میں تجھے دودھ پلاتی رہی اتنا عرصہ باوضو دودھ پلاتی رہی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کے میں نے دودھ پلایا ہو۔ تو اس وقت عورتیں دودھ پلاتی تھیں تو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں ذکر و اذکار میں دودھ پلایا کرتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں اپنے بچوں کو تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلاتی تھیں، تو اس وقت کے بچے بھی وقت کے اولیاء بنے۔ آج کی مائیں پہلی بات تو یہ رہے کہ دودھ پلاتی نہیں، اگر دودھ پلائیں بھی صحیح تو اس وقت کیفیت یہ ہے ادھر دودھ پلا رہی ہیں، ادھر انڈیا کی فلم دیکھ رہی ہیں، ادھر دودھ پلا رہی ہیں، ادھر گانے سن رہی ہیں، ادھر دودھ پلا رہی ہیں، ادھر ڈرامے دیکھ رہی ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ وہ بچہ وقت کا ولی پیدا نہیں ہوگا، وہ بچہ نیک پیدا نہیں ہوگا، پھر اس بچے کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کنجر اور میراثی پیدا ہوگا، پھر وہ دین کا احترام نہیں کرے گا، وہ دین والوں کا احترام نہیں کرے گا۔ پھر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ یہ دین کا احترام کرے، آپ اس سے یہ توقع رکھیں دین والوں کا احترام کرے، آپ اس سے یہ توقع رکھیں وہ دین پر چلے گا، اسلام پر چلے گا، ہرگز نہیں۔ گرامی قدر سامعین، بچے کی تربیت ماں کرتی ہے، ماں اپنے بچے کی جب تربیت کرتی ہے تو پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوتا ہے جس طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، چھوٹی سی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں، مدرسے کی طرف جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، مدرسے سے واپس آتے ہیں، والدین سے کھانا مانگتے ہیں، آپس میں میاں بیوی نے آپس میں فیصلہ کیا اپنے اس بچے کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی ڈالنی چاہیے، اللہ کی محبت ڈالنی چاہیے۔ آج یہ بچپن ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی ایسے ڈالیں کہ جب یہ مدرسے سے واپس آئے کھانا مانگے تو ہم اس سے کہیں بیٹا کھانا باپ نہیں دیتا، کھانا ماں نہیں دیتی، کھانا بہن نہیں دیتی، کھانا بھائی نہیں دیتا، کھانا چچا نہیں دیتا، کھانا ماموں نہیں دیتا، کھانا دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت سے کھانا مانگا کرو، ہر ایک کو خوراک دینے والا اللہ ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں بھی کھانا اللہ دیتے ہیں، آپ بھی اللہ رب العزت سے کھانا مانگا کریں۔ تو اس وقت ان کی ماں کھانا پکا کر کمرے کے اندر کسی بستر کے اندر کسی برتن کے اندر چھپا کے رکھ دیتی تھی۔ بچہ مدرسے سے واپس آیا، کھانا مانگا، بیٹا کھانا اللہ رب العزت سے مانگو۔ اماں کس طرح مانگو؟ ماں کہتی تھی بیٹا وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ، مصلے پہ 2 رکعت نفل پڑھو، نفل سے فارغ ہو جاؤ، اللہ رب العزت سے دعا مانگو،
یا اللہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، واپس آیا ہوں، سخت بھوک لگی ہے، اللہ کھانا دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ دعا مانگتا، ہاتھ منہ پہ پھیرتا، پھر کہتا اماں اب کیا کروں؟ تو ماں کہتی تھی بیٹا اب کمرے میں کھانا تلاش کرو، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کھانا وہاں بھیج دیا ہوگا، تلاش کرو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کھانا تلاش کرتے، کمرے کے اندر کھانا مل جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پختہ یقین ہو گیا تھا، دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ چکی تھی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غمی دینے والا اللہ، کھانا دینے والا اللہ، پانی دینے والا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ماں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، کھانا پکا کر کمرے میں رکھنا بھول گئی۔ اوہو، ذہن میں آیا میرا بیٹا مدرسے سے واپس آئے گا، کھانا نہیں ملے گا، سارا راز فاش ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، یا اللہ ہم نے اپنے بچے کے دل کے اندر تیری بڑائی رکھی تھی، یا اللہ آج ہماری لاج رکھ دینا۔ بچہ گھر کے اندر آیا، کھانا ملا، کھانا کھایا۔ ماں جب رشتہ داروں سے واپس آئی، کہا سنا بیٹا آج تو سخت بھوک لگی ہوگی۔ کہا نہیں اماں، کھانا پہلے بھی اللہ رب العزت دیتا رہا، لیکن آج آپ گھر کے اندر موجود نہیں تھی، اپنے رشتہ داروں کے گھاں گئی تھی۔ آج اللہ رب العزت نے ایسا لذیذ لذت والا کھانا کھلایا ہے کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا میں نے نہیں کھایا۔ یہ ماں کی تربیت ہے، ماں کی تعلیم ہے۔ ماں اپنے بچوں کی جب تربیت کرتی ہے تو ماں ایسے اولیاء پیدا کرتی ہے، ماں ایسے اولیاء کی تربیت بچپن کے اندر کی تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے۔ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ جا کے اپنے امتی کو، میرے بندے کو جا کے کہو اب سنبھل کے چلنا، اس لیے کہ جس کی دعاؤں سے تو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا تھا اب وہ دعائیں نہیں رہی، تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب پھونک پھونک کے قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پھسل جائے، اب اپنے قدموں کو سنبھال کے رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماں کے دل کے اندر اولاد کی محبت، ماں کے دل کے اندر کامل اگر محبت دیکھنی ہو تو اولاد کی محبت دیکھ لیجئے۔ اولاد جتنا بھی بری ہو، والد کو تکلیف ہوتی ہے اولاد سے، والد اپنی اولاد سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اولاد جتنی بھی بری ہو، جتنی بھی گندی ہو، غلط کردار کی مالک ہو، ماں اپنی اولاد سے پھر بھی